مکمل آدمی ہوتا ہے ایک عنصر کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کی تکمیل جو ہے نا، اس میں وہ کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے رہا ہوتا، کردار اس کا اس سے 10 قدم آگے چل رہا ہوتا ہے، وہ بعد میں کمرے میں داخل ہوتا ہے، کردار پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی ویلیو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فطرت کو پہچانتے ہوں، ڈیمانڈز آف ہیومینٹی کو سمجھتے ہوں، انسانیت کی اپنی ایک دوسرے انسان سے توقعات کیا ہیں۔ یہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، بس ایمپتھی کی ضرورت، کہ میں جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو کہ پرسسٹنٹ ہو، کنسسٹنٹ ہو، پریڈکٹیبل ہو اپنے کردار میں، تو جب آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی کامن ڈیمانڈ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، سب جہاں مرضی خطہ اٹھائیں، جو مرضی دور اٹھائیں، آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ریلائبلٹی کے لیے قوم کو بھی وہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو لیڈ کرے آگے سے، اور گھر میں بھی وہی شخص چاہیے ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے اندر بھی ایک گھٹن کا احساس، ایک ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں، یہ اندر کی چیخو پکار کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں کوئی فزکس، کیمسٹری یا نیورو بایولوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہر انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر آپ کو خود چاہیے ہو تو آپ کو ہائی انٹیگریٹی والا مین بننا چاہیے یا ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ والا بننا چاہیے کہ کبھی بھی بکھر سکتا ہے، وہ کسی ایک چیز میں بہت ماہر ہے، باقی ہر جگہ فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نا، آپ کو پتہ چلے۔ میں ابھی کسی منسٹر کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں، اس سے بھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا کہ آپ کے اندر بڑے 2 نمبر لوگ ہیں کیا؟ تو اس نے برملا کہا ہاں 2 نمبر ہیں، میں جان کے رکھتا ہوں کیونکہ 2 نمبر بندے کو کام پورا کرنا آتا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر لیڈرشپ اس طرح کے نیچے جملے بولے تو نیچے بچے تو کسی کو سکسیس اور پیڈسٹل سمجھیں گے، اور سب کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک خاصا بنتا جا رہا ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے، سینس آف اچیومنٹ لیتے ہیں اس سے کہ آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو گیٹ ون جاب ڈن۔ یہ ہوتا ہے کثری آدمی کہ بس وہ ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، باقی ہر جگہ پہ وہ جانور ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس سے، مگر یہ کام پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ہے نا مسئلہ اصل۔ تو آپ کی ہاریزونٹل اسپریڈ جتنی مرضی ہو، جتنی مرضی ماہر ہو آپ کسی چیز کے، کسی سچویشن کے، آپ کی ورٹیکل جو ہے نا اسینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک بونے ہیں اور آپ ہر جگہ پہ پھیلائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کو قد کاٹ ہی نہیں نکلا۔ کردار کا قد ہوتا ہے نا، انسان کا قد تو اصل میں اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ تو اس کو ریورس پن دینی پڑے گی، اور وہ صرف گھر سے دی جا سکتی، وہ باہر اساتذہ یونیورسٹی کالج تک دیر ہو چکی ہوتی۔ آپ گھر میں سے ہی اس کو ایز اے ویلیوبل ایسٹ ایکٹیویٹی بتائیں گے، وہ یہ تیری تکمیل جو ہے نا وہ اس پرسسٹنس کے اندر ہے، وہ کنسسٹنسی کے اندر ہے، کہ جب تو بڑے طوفان کے اندر آئے گا تو اور قوی ہو جائے گا، تیرے پاس اور ریزننگ آئے گی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس بڑے آدمی نے بھی بڑی بلا کا سامنا کیا، اس نے اپنی انٹیگریٹی کا استعمال کیا ہے۔ انٹیگریٹی بچائی نہیں ہے، یہ کوئی ایسٹ ٹو سیو نہیں ہے، یہ دس از اے سورڈ ٹو فائٹ ود۔ یہ کوئی بتاتا نہیں کہ آپ کی انٹیگریٹی سے ہی انٹیمیڈیٹ ہوتی ہے دنیا۔ یہ کوئی زیور نہیں جو بچا کے رکھ لیا آپ نے، ہاں انٹیگریٹی بچ گئی، انٹیگریٹی کی وجہ سے آپ کا پرپس بچ گیا۔ یہ تھا اصلی نظریہ دیکھنے کا۔ آپ کی انٹیگریٹی تو آپ کی شیلڈ ہوتی ہے، آپ کا کوئی ٹریجر نہیں ہوتا پیچھے۔ دس از the weapon that you have, it's not the shield that you have۔ اچھا بالفرض اگر میری پرسنالٹی میں یہ بیلنس نہیں ہے، یا میری پرسنالٹی ابھی تک ہاریزونٹلی ہی چل رہی تھی اور اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کریکٹر میں بھی کچھ ایسی ٹریٹس ہونی چاہیے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ اسپیسیفائی کر دیں ان ایلیمنٹس کو کہ کیا ہونا چاہیے کسی کی پرسنالٹی میں جو اس کو ایک مکمل شخص بناتا ہے۔ بات تو وہی ہے کہ پتا تو بچے کو بھی ہوتا ہے انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے، بچہ بھی اسی بڑے کے پاس جاتا ہے کہ جو کنسسٹنٹ ہوتا ہے اپنے بیہیویئر میں۔ انپریڈکٹیبل بیہیویئر از اے ٹیریفائنگ کانسیپٹ ایون فار کڈس۔ چھوٹے سے بچے کے اندر بھی یہ جو آن لائن اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وہی مشین بنانی ہے نا، جب بھی بنانی ہو جس مرضی اسٹیج پہ ہوگی۔ تو پتا تو ہم سب کو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اب میں کیا کروں، اب وہی کریں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو چاہتے ہیں لوگ کریں آپ کے ساتھ، آپ بھی وہی کریں۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہائی انٹیگریٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سارا واسطہ پڑے ساری عمر۔ تو آنیسٹی، persistence of your behavior of honesty, your courage,
Actually, integrity is the only real source of courage, by the way. راستبازی کسی بھی موقع پہ اوپر ٹیسٹ ہو جائے تو آپ راستباز ہی نکلیں. امانت کسی بھی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے امین ہی نکلیں. شجاعت کسی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے آپ شجاعت دکھاتے رہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پرسسٹنس کہاں سے آ رہی ہے کہ بھیا میں طوفانوں کی وجہ سے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھوں. ابھی آپ دیکھیں ممبر کوئی بھی ہو, چاہے یونیورسٹی کا پوڈیم ہو چاہے مسجد کا ممبر, ایسے ایسے القاب الفاظ ایجاد ہو چکے ہیں اب جو کہ بینگ مسلم ہم نے کبھی سنے نہیں تھے ہزاروں سال. وہ پتلی گلیاں نکال لی ہیں ہم نے سب نے. پتلی گلی کیا کرتی ہے؟ آپ کا پانی سارا کا سارا پیندا نکال جل جاتا, پانی سارا کا سارا بہہ جاتا. کیا کوئی حکمت کے تقاضے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اچیومنٹ کی سینس نکالتا ہے, کوئی اس کو کول سمجھتا ہے, کوئی کہتا ہے بھائی اصل میں مقصد تو زندہ بچنا تھا نا, بچ کے آگے کل کی کل دیکھیں گے. ہر بندے نے اپنی کہانی گڑھ لی ہوئی. مسئلہ یہ کہ میں جب اس سے پوچھتا ہوں نا جو کہ زندہ بچ کے آ رہا ہے کہ آپ بتا تجھے خود کیا چاہیے, وہ کہتا ہے نہیں وہ بندہ چاہیے جو مرنے کے لیے بھی تیار ہو. ایز اے فادر میرا باپ مجھے ایسا چاہیے, ایز اے بردر میرا بھائی مجھے ایسا چاہیے, ایز اے وائف مجھے وائف ایسی چاہیے, ایز اے پولیٹیکل لیڈر مجھے لیڈر ایسا چاہیے. آپ کو کیوں اتنی ضرورتیں پڑی؟ آپ تو ہاریزونٹل اسپریڈ کے ماننے والے ہیں. خود جب اپنی باری آتی ہے تو آپ کو ورٹیکل اسینشن اور پلر چاہیے. آپ کو ہمیں بھی تو وہی چاہیے نا. سوچیں تو صحیح, ایک بچی سڑک پہ جا رہی ہے اور ایک بندہ اس کو اغوا کرنے کے لیے آ رہا ہے. کتنے بندے آئیں گے اس کو بچانے؟ ہاتھ میں بندوق ہو. ہر بندے نے حکمت لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ یار نہیں وہ تو اپنی جان بچانا, اور کہاں پہ نام لگاتے ہیں اللہ کا. اپنی جان بچانا اللہ کا حکم ہے, کسی کی جان بچانا اللہ کا حکم ہے. وہ کیوں نہیں یاد رہتا ہمیں؟ آپ اس کو سپن دیں ذرا الٹی. آپ کی بچی جا رہی ہو, آپ کو ہائی انٹیگریٹی والے لوگ چاہیے یا حکیم چاہیے؟ وہاں پہ اس محلے میں مسلمان چاہیے نا آپ کو. اس محلے میں حکیم کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جسٹیفیکیشن اوور جسٹیفیکیشن لگی ہوئی ہے. یہاں اس وجہ سے نہیں ہم نے بچایا کسی کو, تو پھر تمہاری بچی کو بھی ہم اس لیے نہیں بچائیں گے. اب بھی حکیم ہو جاتے ہیں. اس وقت کیوں چیخیں نکلتی ہیں آپ؟ کسی کی ماں کے اوپر معاملہ آئے تو آپ حکیم بن جائیں, اپنے پر معاملہ آئے تو آپ کو مسلمان چاہیے. ہمیں بھی مسلمان چاہیے, ہر ایک مسلمان, ہر غیر مسلم کو بھی مسلمان ہی چاہیے. انسانوں کو وہ پیڈسٹلز چاہیے ہوتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. میں نے آپ سے کہا نا فطرت کی آواز ہے, فطرت پہچانے اپنی. انٹیگریٹی از innate. Integrity is not just innate, it is an innate demand as well from any person you're going to have any interaction with. آپ کی بات سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انٹیگریٹی کے پروز اینڈ کونز بھی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں. اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کوئی بھی ایسی گیم کا حصہ ہے, مٹیریل گین ہے, اسٹیٹس کو میں آپ نے اوپر جانا ہے, بس اس سمندر کے تیراک ہیں آپ, تو پھر کون سی ہے؟ پھر تو پروز ہے ہی نہیں کوئی. آپ تو پھر انتہائی ورسٹل بندے بنے, جیسا بندہ دیکھیں ویسے ہو جائیں. اچھوں کے ساتھ اچھے, بروں کے ساتھ برے, چوروں کے ساتھ چور, امینوں کے ساتھ امین. ہر جگہ پہ آپ کو یہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک کریکٹر ایلیمنٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ورنہ کیا جاتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یار اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہیں, اس کو اچیومنٹ کے زمرے میں ڈال دیا ہم نے, تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اب ہائی انٹیگریٹی کا بندہ ہوتا ہے اس کو احمق گردانا جاتا ہے. بڑا جملہ بولا جاتا ہے اور میں سنتا رہتا ہوں, there is a fine line between bravery and stupidity. جو کسی بھی موقع کے اوپر یہ کلیئر ہو جائے نا کہ بھیا یہ لکھ رہے ہیں لوگ, یہ دونوں لکھ رہے ہیں, خدا کی قسم لکھ رہے ہیں, وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اخروی گیم کا حصہ ہیں وہاں پہ وہ معاملہ طے کرنا ہے آپ نے, تو پھر آپ طاقت تو وہیں سے لیں گے. آپ مسلمان صرف حشر کے میدان سے طاقت لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کو بیوقوفی کہا گیا تھا, پاگل کہا گیا تھا. بڑے بڑے لیڈرز کو دور جانا ہے, نبی کو تو کئی درجے ہے, عام بندوں کی بات ہے. محمد الجناح کو لونیٹک کہتے تھے, نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ اور فنیٹک بولتے تھے. کون بول رہے ہیں؟ یہ مارگریٹ تھیچر, بگیسٹ ٹیررسٹ لیونگ الائیو, نیلسن منڈیلا, یہ ان کی اپنی لیڈر. پڑھے نا ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندہ جس کی انٹیگریٹی ہائی ہوتی ہے ظاہر ہے حق بات کریں گے تو تھپیڑ
بیڑے تو آئیں گے، حق پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سمجھیں مشکلیں نہیں آئیں گی، بھائی مشکل تو آئیں گی.